السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم حروف مدہ، کھڑی حرکات، حروف لین، حرکات اور تنوین کی پریکٹس کریں گے۔ حروف مدہ کا پہلا حرف ہے الف۔ جب الف سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو تو الف کو الف مدہ کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال ہے قوف الف زبر۔ قوف کے اوپر زبر ہے، زبر کے بعد الف ہے تو الف مدہ ہے۔ الف مدہ ہونے کی وجہ سے قوف کو لمبا کیا جائے گا۔ قوف الف زبر قو، لام زبر لا۔ زبر کو لمبا نہیں کیا جائے گا، نہ ہی اس کو جھٹکا دیا جائے گا۔ قول۔ دوسرا حرف مدہ واو ہے۔ واو کے لیے شرط ہے واو ساکن ہو، ساکن سے مراد واو کے اوپر سکون ہو، جزم ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہو۔ جیسا کہ اس لفظ میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نون کے اوپر پیش ہے اور اس کے بعد واو ساکن ہے۔ واو ساکن سے پہلے والا حرف نون، نون کے اوپر پیش، اس وجہ سے یہ واو مدہ ہے۔ کاف الف زبر کا، نون واو پیش نو، کا نو۔ کاف کو الف مدہ ہونے کی وجہ سے اور نون کو واو مدہ ہونے کی وجہ سے لمبا کیا جا رہا ہے۔ تیسرا حرف مدہ یا ہے۔ یا کے لیے شرط یہ ہے کہ یا ساکن ہو، یا کے اوپر سکون ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو۔ یہاں یا کے اوپر سکون ہے، یا ساکن، اس سے پہلے والا حرف فا ہے، فا کے نیچے زیر ہے۔ فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فی ہی۔ فا کو لمبا کیا جا رہا ہے یا مدہ ہونے کی وجہ سے، لیکن ہا کے نیچے زیر ہے تو حرکت کو پڑھنے کا انداز یہ ہے کہ اس کو نہ تو لمبا کیا جائے گا اور نہ ہی اس پہ جھٹکا دیا جائے گا۔ فی ہی۔ بعد ہیں کھڑی حرکات۔ پہلی کھڑی حرکت کھڑی زبر۔ ہم نے کہا تھا کھڑی حرکات کو پڑھنے کا انداز وہی ہے جو حروف مدہ کو ہے۔ کھڑی زبر برابر ہوتی ہے الف مدہ کے، جیسا کہ اس لفظ میں ہے ہا کھڑی زبر ہا، ذال الف زبر ذا۔ دونوں کو دو حرکات کے برابر لمبا کیا جائے گا۔ ذال کو لمبا کر رہے ہیں الف مدہ ہونے کی وجہ سے اور ہا لمبا ہو رہا ہے کھڑی زبر ہونے کی وجہ سے، ھذا۔ دوسری کھڑی حرکت کھڑی زیر ہے۔ اس کی مثال اس لفظ میں ہے با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی۔ با کے نیچے زیر ہے، اس کو لمبا نہیں کیا جائے گا۔ ہا کے نیچے کھڑی زیر ہونے کی وجہ سے ہا کو دو حرکات کے برابر لمبا کیا جائے گا۔ با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، بی ہی۔ تیسری کھڑی حرکت الٹی پیش ہے۔ الٹی پیش کی مثال اس لفظ میں دیکھی جا سکتی ہے۔ دال الف زبر دا، واو الٹی پیش وو، دا وو۔ دال زبر دا، دا وو دا۔ الٹی پیش اور واو مدہ کو پڑھنے کا انداز ایک ہی ہے۔ حروف لین دو ہیں، واو اور یا۔ جب واو اور یا ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو تو ان کو لین کہا جاتا ہے۔ ان کی مثال ہے سین واو زبر۔ واو ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف سین کے اوپر زبر ہے تو اس کو لین کہتے ہیں۔ اس کو لمبا نہیں کیا جاتا، اس کو نرمی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ سین واو زبر ساؤ، فا زبر فا، ساؤ فا۔ دوسرا حرف لین یا ہے۔ یا ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر، یا ساکن، اس سے پہلے با کے اوپر زبر ہے تو یہ یائے لین ہے۔ با یا زبر بئی، نون زبر نا، بئی نا۔ تنوین سے مراد دو زبر، دو زیر اور دو پیش ہیں۔ تنوین کو پڑھتے ہوئے حرف کے آخر میں نون کی آواز آتی ہے، جیسا کہ اس مثال میں ہے قوف واو زبر قو، لام دو پیش لن۔ لام پیش ہوتا ہے لو، اس کے اوپر تنوین یعنی کہ دو پیش ہونے کی وجہ سے اس کو لو سے لن ہو جائے گا، قولن۔
یہ واو لین ہے، قولن۔ اسی طرح عین زبر آ، ذال الف زبر ذا، عذا، با دو زبر بن، با زبر ہوتا ہے با، اور اس کے آگے جب نون کی آواز ملا لی جاتی ہے تب تنوین کی آواز آتی ہے، با دو زبر بن، با زبر با، اس کے ساتھ نون کی آواز ملا لیں گے، با دو زبر بن، عذابن۔ ذال کو الف مدہ ہونے کی وجہ سے لمبا کیا جا رہا ہے، عین کو لمبا بالکل بھی نہیں کیا جائے گا، عذابن۔ دو زیر کی مثال یہاں سے دیکھی جا سکتی ہے، یا واو زبر یاؤ، میم دو زیر من، میم زیر ہوتا ہے می، اس کے آگے نون کی آواز شامل کر لیں تو دو زیر کی آواز بن جائے گی، یاؤ من۔ اس ویڈیو میں ہم نے کھڑی حرکات، حروف مدہ، حروف لین، تنوین اور حرکات کی پریکٹس کی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ان کو مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کی کہ ان سب کو کیسے پڑھا جائے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیر۔